السلام علیکم ناظرین، پروگرام ویژن بائی راجہ عاطف ذوالفقار کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ناظرین۔ پاکستان کی ایک اہم ترین شخصیت کی پراسرار طور پر اچانک پاکستان واپسی ہوئی ہے بیرون ملک سے۔ وہ کون سی شخصیت ہے اور اس کی واپسی کو اتنا پراسرار کیوں قرار دیا جا رہا ہے، اس پہ بات کریں گے۔ اور پھر بات کریں گے کہ جناب سپریم کورٹ نے صدارتی ریفرنس پر فیصلہ دے دیا ہے منعرف اراکین اسمبلی کے حوالے سے۔ اس فیصلے کے بعد لگتا ہے کہ پنجاب میں جاری آئینی بحران مزید بڑھ جائے گا۔ اس کے پنجاب پہ کیا اثرات مرتب ہوں گے، وفاق پہ کیا اثرات مرتب ہوں گے، اور اوورآل اس کے سیاسی اثرات کیا مرتب ہوں گے، اس پہ بات کریں گے۔ لیکن اس فیصلے سے نواز شریف صاحب کو بھی ایک فائدہ پہنچے گا، وہ فائدہ کون سا ہے، اس پہ بات کریں گے۔ اور پھر جناب عمران خان صاحب نے جو آج کوہاٹ میں جلسے سے خطاب کیا ہے، اس جلسے کے حوالے سے بات کریں گے کہ خان صاحب سپریم کورٹ کے خلاف تقریریں کرتے کرتے آج اچانک انہوں نے جلسے میں کہہ دیا شکریہ سپریم کورٹ، یہ کیا معاملہ ہے، اس پہ بات کریں گے۔ مگر اس سے پہلے کہ ہم اپنے پروگرام کو آگے بڑھائیں، آپ سے گزارش ہے کہ اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز کر لیجئے، ساتھ ہی بیل آئیکن بھی دبا دیجئے تاکہ جو ہی ہمارا کوئی نیا پروگرام اپلوڈ ہوتا ہے اس کا نوٹیفیکیشن فوری طور پر آپ کو موصول ہو سکے۔ پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں جی۔ جو آج سپریم کورٹ نے فیصلہ دیا ہے، 5 ججز پر مشتمل یہ سپریم کورٹ کا بینچ تھا، لارجر بینچ تھا، اور صدر پاکستان کی طرف سے ایک ریفرنس بھیجا گیا تھا جس پر سپریم کورٹ سے وضاحت مانگی گئی تھی کہ یہ جو اراکین اسمبلی ہیں ان کی جو نااہلی ہے یہ تاحیات ہوگی یا اس کی مخصوص مدت ہوگی، اور یہ ڈی سیٹ ہوں گے یا نہیں ہوں گے، یا یہ ان کا جو ووٹ کاسٹ کرنے کا حق ہے وہ رہے گا یا نہیں رہے گا۔ تو آج یہ فیصلہ آ گیا، لیکن یہاں پہ یہ چیز میں واضح کرتا چلوں کہ یہ متفقہ فیصلہ نہیں ہے، یہ 3-2 کی کثرت رائے سے فیصلہ ہے۔ اس فیصلے میں یہ کہا گیا ہے کہ جو منعرف ہوگا شخص اپنی پارٹی سے، جو بھی رکن اسمبلی، وہ نہ صرف یہ کہ وہ ڈی سیٹ ہو جائے گا بلکہ اس کا جو ووٹ ہے وہ بھی کاؤنٹ نہیں ہوگا۔ یہ جو سب سے اہم نقطہ ہے جو کہ آج سپریم کورٹ نے قرار دیا ہے وہ یہی نقطہ ہے۔ اس نقطے سے جو ہے بظاہر اس وقت جو پاکستان کے اندر سیاسی بحران چل رہا ہے گزشتہ کچھ عرصے سے، اس میں پاکستان تحریک انصاف کے موقف کو یقیناً تقویت پہنچی ہے، لیکن اس موقف سے کیا فائدہ ہوگا، کیا نقصان ہوگا، ہم اس پہ بھی بات کریں گے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ سپریم کورٹ نے ایک اور اہم بات کی ہے کہ انہوں نے یہ کہا کہ جو نااہلی کی مدت ہے اس کے حوالے سے تعین سپریم کورٹ نہیں کرے گی، انہوں نے کہا کہ یہ فیصلہ پارلیمنٹ کرے۔ انہوں نے پارلیمنٹ کو ریفر کر دیا ہے کہ پارلیمنٹ اس کی مدت کا تعین کرے، یعنی کہ یہ طے کر دیا ہے سپریم کورٹ نے، جو کہ اصل آج کے اس فیصلے کے پیچھے جو بات چھپی ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ سپریم کورٹ نے یہ کہہ دیا ہے کہ جو نااہلی کی مدت ہے اس کا تعین نہیں ہے، یعنی کہ سپریم کورٹ نے اس کا تعین نہیں کیا اور انہوں نے کہا کہ یہ پارلیمنٹ کرے۔ اب یہ جو معاملہ ہے، اس معاملے سے کس کو فائدہ پہنچے گا؟ اس سے سب سے پہلا تو ان لوگوں کو فائدہ پہنچے گا جو آلریڈی مختلف مقدمات کی وجہ سے نااہل قرار دیے جا چکے ہیں، جس میں نواز شریف صاحب شامل ہیں، جس میں جہانگیر ترین صاحب شامل ہیں، اور جو دیگر لوگ نااہل ہوئے ہیں وہ اس میں شامل ہیں۔ یعنی کہ اب اگر نواز شریف صاحب اور جہانگیر ترین صاحب اور یہ جو لوگ اگر کوئی کیس اپنی نااہلی کے حوالے سے فائل کرتے ہیں تو اب ان کو ایک سپیس مل گئی ہے کہ وہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جی چونکہ سپریم کورٹ کے پاس بھی یہ کیس گیا تھا، لیکن سپریم کورٹ نے اگر ان کو اس کی نااہلی کی مدت کو متعین نہیں کیا، لیکن انہوں نے یہ بھی نہیں کہا کہ یہ نااہلی کی جو مدت ہے یہ تاحیات ہوگی، تو یہ ایک بہت بڑا فائدہ اس میں ہوگا نواز شریف صاحب کو اپنے کیس کے حوالے سے۔ لیکن جو سپریم کورٹ کا جو فیصلہ ہے اس کے حوالے سے یقیناً فیصلوں کے اوپر مثبت تنقید ہوتی ہے، ہم بھی کریں گے، لیکن جو ہم نے بھی دیکھا جو سپریم کورٹ کی رپورٹنگ کرتے ہیں جو ہمارے دوست، ہمارے ساتھی، ہمارے کولیگز، ان کا یہ کہنا ہے کہ جو جن 2 ججز نے اس فیصلے سے اختلاف کیا ہے وہ ان کا موقف زیادہ مضبوط ہے، لیکن چونکہ اب وہ 3 ججز ہیں، ان کا ایک موقف ہے، 2 ججز کا ایک موقف ہے، تو جو اکثریتی فیصلہ ہوتا ہے اسی سے سارا معاملہ آگے چلتا ہے۔ اچھا، اب اس فیصلے کے بعد سب سے بڑا سوال پیدا ہو گیا ہے پنجاب کے جو آئینی بحران ہے اس کے حوالے سے۔ آپ کے علم میں ہے کہ جب پنجاب میں تحریک عدم اعتماد لائی گئی تھی تو اس کے بعد، بلکہ تحریک عدم اعتماد نہیں لائی گئی تھی، عثمان بزدار صاحب نے استعفیٰ لیا، پرویز الہی صاحب نے الیکشن لڑنا تھا جو کہ اس وقت اسپیکر تھے۔ تو جب وہ الیکشن ہوا تو اس کو پوری کوشش کی پاکستان تحریک انصاف نے اور ان کے اتحادی پرویز الہی نے کہ جی کسی طریقے سے بھی ووٹنگ کی گنتی نہ ہو، کیونکہ ان کے پاس نمبر پورا نہیں تھا۔ پاکستان تحریک انصاف کے 20 سے زائد غالباً یا 25 سے زائد اراکین صوبائی اسمبلی جو تھے وہ جا چکے تھے حمزہ شہباز شریف کی طرف، انہوں نے فلور کراسنگ کر لی تھی، اور اس حوالے سے ان کی اقلیت جو ہے حمزہ شہباز شریف کی وہ اکثریت میں بدل گئی تھی، اور یوں پرویز الہی صاحب اکثریت کھو بیٹھے تھے۔ سو جو کچھ بھی ہوا پنجاب میں ڈرامہ وہ آپ کے علم میں ہی ہے۔ پھر گورنر صاحب نے حلف لینے سے انکار کر دیا، 3 دفعہ سپریم کورٹ میں جانا پڑا، آئینی بحران بڑھتا رہا۔ پھر گورنر پنجاب کو وزیر اعظم نے برطرف کر دیا، عمر سرفراز چیمہ کو انہوں نے وہ عہدہ چھوڑنے سے انکار کر دیا۔ پریزیڈنٹ آف پاکستان نے آرڈر جاری کرنے سے، نوٹیفیکیشن جاری کرنے سے انکار کر دیا۔ پھر وہ جیسے کہ قانون کے مطابق ہے کہ خاص مدت سے زیادہ
اگر پریزیڈنٹ ڈی نوٹیفائی نہیں کرتا یا پرائم منسٹر کی اسمبلی کو ایکسیپٹ نہیں کرتا تب بھی وہ نافذ العمل ہو جاتا. تو اس حکم کے تحت پھر محمد سرفراز چیمہ صاحب کو ڈی نوٹیفائی کر دیا گیا, اور بہتوں نے پریس کانفرنس کی, بہت جسے کہتے ہیں انہوں نے کھاپ شاپ بھی ڈالی کہ نہیں جی مجھے نہیں کر سکتے. لیکن بہرحال آئین کی جو منشا تھی, جو آئینی طریقہ وہ اس کے اوپر عمل ہوا اور وہ ہٹ گئے. اچھا, اس کے بعد یہ بحران زیادہ گہرا اس وقت ہوا کہ جب حمزہ شہباز شریف نے تو الیکشن منتخب ہونے کے بعد ہائی کورٹ کے آرڈر کے بعد جب گنتی ہوئی اور وہ وزیر اعلیٰ بن گئے, اس کے بعد انہوں نے حلف جب اٹھانا تھا تو پھر پرابلم ہوا. 3-4 دفعہ کہا عدالت کے نے, تو پھر بھی نہیں ہو رہا تھا حلف. تو پھر ہائی کورٹ کے حکم پر اسپیکر قومی اسمبلی نے جا کر ان سے حلف لیا, وہ وزیر اعلیٰ پنجاب منتخب ہو گئے. لیکن ابھی تک 1 ماہ سے زیادہ عرصہ گزر جانے کے باوجود ان کی کابینہ حلف نہیں اٹھا پا رہی تھی, کیونکہ گورنر ان سے حلف نہیں لے رہا تھا. اچھا, اب جب گورنر ڈی نوٹیفائی ہو گیا تو نیا گورنر تو ابھی نہیں لگا, تو وہ ایکٹنگ گورنر ہوتا ہے, اسپیکر پنجاب اسمبلی. اب پرویز الہی صاحب کے ساتھ پرابلم یہ تھا کہ اگر وہ گورنر کے طور پہ چلے جاتے ہیں تو پیچھے سے اسپیکر جو دوست محمد گزاری ہو جائیں گے قائم مقام, اور وہ جو خود پرویز الہی صاحب کے خلاف بطور اسپیکر عدم اعتماد کی طریقے اس پہ ووٹنگ کروا دیں گے, تو ان کو یہ خطرہ ہے کہ میری اسپیکرشپ چلی جائے گی. تو وہ گورنر کا حلف نہیں اٹھا رہے تھے, قائم مقام گورنر کا. اب چونکہ قائم مقام گورنر نہیں ہے تو کابینہ بھی حلف نہیں اٹھا رہی. تو پنجاب جو ہے وہ پاکستان کا 60% سے زیادہ آبادی والا صوبہ گزشتہ 1 مہینے سے بغیر کابینہ کے چل رہا تھا. اچھا, اس سچویشن میں یہ فیصلہ آ گیا. اس فیصلے کے بعد اب دیکھنا یہ کہ اس فیصلے کا عمل درآمد کب سے ہوگا. کیا اس فیصلے پر عمل درآمد آج کی تاریخ سے ہوگا جب یہ فیصلہ ہوا ہے؟ اگر آج کی تاریخ سے ہوتا ہے تو پھر تو وہ جو لوگ اس تاریخ سے پہلے ہیں انہوں نے فلور کراس کیا, پھر تو وہ کوئی ان کے اوپر یہ نہیں لگے گا. لیکن اگر یہ آج کی تاریخ سے پہلے, یعنی کہ یہ ریفرنس دائر ہونے کی تاریخ سے عمل درآمد ہوتا ہے یا اس سے بھی پہلے ہوتا ہے, تو پھر جو ہے وہ حمزہ شہباز شریف کی طرف جو پی ٹی آئی کے تقریباً 25 سے زائد اراکین تھے, 25-26, وہ جو آئے تھے وہ ان کا ووٹ جو ان کے حق میں ہے وہ ختم ہو جائے گا اور وہ ڈی سیٹ بھی ہو جائیں گے. اچھا, اب یہاں پہ بحران آگے کیسے بڑھے گا؟ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ حمزہ شہباز شریف جو ڈی سیٹ ہو جائیں گے, وزیر اعلیٰ پنجاب نہیں رہیں گے, اکثریت کھو بیٹھیں گے تو کوئی پہلے والا عثمان بزدار بحال ہو جائے گا یا پرویز الہی بن جائے گا. ایسا نہیں ہے جو ہمارا خیال ہے. ہو سکتا ہے اب قانون دان زیادہ اس کی بہتر تشریح کر سکتے ہیں. یہ پھر دوبارہ الیکشن ہوگا. دوبارہ الیکشن ہوگا تو اگر کوئی بھی جو پاکستان تحریک انصاف اور اس کے اتحادی ہیں ان کے پاس بھی وہ فگر تو نہیں رہا. وہ جو 186 کا فگر چاہیے تھا اس سے 25 بندے تو ان کے ویسے ہی نکل گئے تھے. اگر وہ دوسری طرف ایڈ نہیں ہوں گے لیکن ان کی طرف سے تو کم ہو گئے. سو ایک بحران آ گیا کہ دونوں جو پارٹیاں ہیں وہ ان کے پاس نہیں رہے گا. اس بحران کا کیا حال ہے جی؟ اس بحران کا جو بظاہر حال ہے وہ تو یہ ہے کہ نئے الیکشن کی طرف جایا جائے. اب نئے الیکشن والا معاملہ بھی ہے. پاکستان کے اندر ایک عجیب سی صورتحال ہے کہ عمران خان صاحب نے اس وقت تو قومی اسمبلی توڑ دی تھی جب جو ہی ان کو ان کے ڈپٹی اسپیکر نے ان کی مرضی کے مطابق آئین کو ایک طرف رکھ کے وہ تحریک عدم اعتماد مسترد کی تو انہوں نے اسمبلی توڑنے کا اعلان کر دیا. لیکن خان صاحب بالکل بھی, اب وہ کہتے ہیں نا الیکشن کرائیں, بڑا کہتے ہیں جی میں بڑے سنجیدہ اور بڑا زور لگا رہے ہیں جلسوں میں بھی کہ جی الیکشن ہونا چاہیے, الیکشن کیوں نہیں ہو رہا. لیکن در حقیقت اگر وہ الیکشن کرانا چاہتے ہیں تو وہ قومی اسمبلی کے ساتھ, اس وقت پنجاب اسمبلی میں بھی ان کی اکثریت تھی, اس وقت کے پی میں بھی تھی, بلوچستان میں بھی ان کی حکومت تھی, 3 صوبوں کی اسمبلیاں توڑ دیتے ساتھ. تو پھر کیا ہوتا, پھر تو یہ واپس ہو ہی نہیں سکتے تھے. تو وہ صرف مجھے کہتے ہیں نا وہ کڑوا ہاپ ہاپ اور جو ہے وہ کڑوا تھو تھو اور میٹھا میٹھا ہاپ ہاپ والا معاملہ ہوتا ہے کہ وہ جو کہتے ہیں کہ جی اسلام وفاق کی اسمبلی توڑ دی جائے, پنجاب کے نئے الیکشن ہو جائیں, وفاق میں ہو جائیں, لیکن کے پی میں نہ ہوں. تو یہ پھر اس طرح تو نہیں ہوتا. پھر یہ ہوگا پھر الیکشن پہ چاروں طرف ہوگا, کیونکہ یہ تو 2 وجوہات کی بنا پر ایسا ممکن ہے. ایک تو مالی طور پہ پاکستان اس وقت بہت پرابلم میں, الیکشن میں بڑا خرچہ ہوتا ہے, تو وہ ایک ہی خرچے میں آپ کی قومی اور صوبائی اسمبلی کے الیکشن ہو جاتے ہیں. پاکستان اتنا متحمل نہیں ہو سکتا کہ آج وہ قومی اسمبلی اور ایک صوبے کا الیکشن کرائے اور اس کے بعد باقی 3 صوبوں کے وہ 1.5 سال کے بعد جا کے کرائے. تو یہ پھر ڈبل خرچہ ہوگا, ڈبل پریکٹس ہوگی سارا معاملہ. پھر وہ جو الیکشن ہے وہ شفاف نہیں ہوں گے, کیونکہ جب قسطوں میں الیکشن ہوں گے تو پھر جو وفاق میں اور صوبوں میں حکومتیں ہوں گی وہ ان کے اوپر اثر انداز ہوں گی. مثلا اگر کے پی میں پی ٹی آئی کی حکومت ہے تو وہ قومی اسمبلی کے الیکشن میں بھی کے پی انتظامیہ ان کے پاس ہے, وہ اثر انداز ہوں گے. اسی طرح اگر جب قومی اسمبلی کا الیکشن ہونے کے بعد وہاں پہ حکومت بن جاتی ہے, اس کے بعد صوبائی اسمبلی کے الیکشن ہوں گے تو وہ وفاقی حکومت اثر انداز ہوگی. تو بہتر طریقہ یہی ہوتا ہے کہ وہ ایک ہی وقت میں الیکشن ہو, تو وہ معاملہ اس طرف جاتا ہوا نظر نہیں آ رہا. تو ایک طریقے سے بحران زیادہ شریک ہو جو ہے وہ شدید ہو گیا. اچھا, میں نے آپ کو بتا دیا کہ اس سے نواز شریف صاحب کو کیا فائدہ پہنچا. اچھا, عمران خان صاحب جو ہر جلسے میں وہ تقریباً آپ کو پتہ نا وہ اسٹیبلشمنٹ کو بھی رگڑ رہے ہیں آج کے جلسوں میں, الیکشن کمیشن کو بھی رگڑ رہے ہیں, عدلیہ کو بھی رگڑ رہے ہیں, میڈیا کو بھی رگڑ رہے ہیں, ساروں سے ہی ناراض ہیں عمران خان صاحب. تو آج وہ بہرحال ان کی ناراضگی سپریم کورٹ سے بڑی کم ہو گئی ہے, کیونکہ ان کو جیسا وہ فیصلہ چاہتے تھے ویسا فیصلہ ان کو مل گیا. اور وہ پھر کہتے ہیں نا 2 انتہاؤں پہ رہتے ہیں.
انہوں نے پھر آج جو کوہاٹ جلسے میں تقریر کی، انہوں نے جناب سپریم کورٹ کا بڑا شکریہ ادا کیا، ساتھ ہی انہوں نے لگے ہاتھوں میں یہ مطالبہ بھی دے مارا کہ جی یہ نواز شریف اینڈ فیملی کے خلاف جو کرپشن کے کیسز ہیں یہ بھی سپریم کورٹ خود سنے۔ پھر کل انہوں نے ان کو بری کر دیا، پھر خان صاحب ان کے خلاف وہ کمنٹس کرنا شروع کر دیں گے تو وہ انتہا پہ چلے جاتے ہیں۔ دوسری بات یہ کہ ٹرائل کورٹ نہیں ہے سپریم کورٹ ایپلیٹ کورٹ ہے۔ سپریم کورٹ اگر ٹرائل کورٹ بن جائے گی تو وہ اس کے خلاف ملزم جو کوئی بھی فریق ہوگا وہ اپیل جا کے کہاں کرے گا؟ اگر ملزم بری ہو جاتا ہے تو وفاق کہاں جا کے اپیل کرے گا؟ اگر ملزم کو سزا ہو جاتی ہے تو وہ کہاں جا کے اپیل کرے گا؟ تو اپیل کے حق سے محروم نہیں کیا جا سکتا۔ خان صاحب بھی بس وہ اپنے وہ جوش میں جو دل کرتا ہے منہ سے کہہ دیتے ہیں۔ بہرحال یہ معاملہ ہوا، آج انہوں نے جو کوہاٹ میں جلسے کیے اس میں انہوں نے اور کوئی خاص بات نہیں کی ان کی۔ میں پہلے آپ کو دو چار فکرے بتاتا ہوں اور آخر میں جو انہوں نے کہا وہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ انہوں نے کہا جی میں امریکنوں کو بہت اچھی طرح جانتا ہوں، وہ تو ڈالر بھی اچھی طرح نہیں دیتے۔ پھر انہوں نے مولانا فضل وہی جو ان کے طریقہ کار ہے کہ مولانا فضل الرحمان ڈیزر ہے اور زرداری چور ہے اور شہباز شریف جو ہے وہ چیری بلاسم ہے، اور انہوں نے کہا کہ شہباز شریف جو ہے وہ دو قسم کے بوٹوں کو بہت اچھی پالش کرتا ہے، ایک تو فوجی بوٹ اور دوسرا امریکی سفارت خانے والوں کے بوٹ۔ پھر اس قسم کی انہوں نے باتیں کی اور انہوں نے پھر ساتھ ہی یہ بھی کہا کہ میں نوجوانوں کو دین سکھا رہا ہوں اور اخلاقیات سکھا رہا ہوں۔ اب یہ جس قسم کے وہ لوگوں کے نام لیتے ہیں، بگاڑتے ہیں، برے برے لقبات سے نوازتے ہیں، گراؤ جلاؤ کی باتیں کرتے ہیں، اور پھر ساتھ وہ یہ بھی دعوے دار ہیں کہ جی میں پاکستان کے نوجوانوں کو اخلاقیات سکھا رہا ہوں، تو بندہ یہی کہہ سکتا ہے خان صاحب سبحان اللہ جی، اللہ کی شان ہے۔ بہرحال اس کے علاوہ پھر وہ جو کہتے ہیں نا کہ جھوٹ پہ بھی بڑی مستقل مزاجی سے قائم ہے۔ اب وہ کہہ رہے ہیں کہ جی میں نے روس سے معاہدہ کر لیا تھا کہ جی وہ میں گندم سستی لوں گا 30% اور تیل لوں گا سستا 30%، اور اس حکومت نے آتی وہ معاہدے کینسل کر دیے۔ خان صاحب ہم بار بار آپ سے کہہ رہے ہیں کہ آپ نے کوئی معاہدہ نہیں کیا، ایون معاہدہ تو کیا خریداری کا آپ نے ایم او یو بھی سائن نہیں کیا۔ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ آپ مبینہ طور پہ جھوٹ بول رہے ہیں، اور وہ اگر آپ نے کوئی معاہدہ کیا تھا تو آپ خان صاحب ایسے کاغذ ہاتھ میں لہرا کے لوگوں کو بتا دیتے دیکھیں جی یہ ہم نے معاہدہ کیا تھا روس کے ساتھ اور یہ جناب سارا معاملہ ہو گیا۔ یہ تو ساری آپ کو بیٹا خان پتہ ہے، خان صاحب ہمیں بھی پتہ ہے، ساری قوم کو پتہ ہے، یہ وہ سازش والا بھی معاملہ ایسا ہی ہے، اور یہ روس سے اور گندم کی خریداری اور آئل تیل کی خریداری بھی ساری وہی باتیں۔ بس ٹھیک ہے آپ کی ایک وہ حکمت عملی آپ نے بنائی ہے، لوگوں کو اپنے پیچھے ٹرک کی بتی کے پیچھے لگانے لگائی رکھیں۔ تو خان صاحب نے یہ باتیں کی ہیں۔ اچھا اب ہم جناب اس خبر کی طرف آتے ہیں کہ وہ ایک اہم ترین شخصیت جو ہے وہ پاکستان آ رہی ہے۔ تو گزشتہ کچھ دنوں سے خبریں سننے میں آتی ہیں کہ جو معاشی صورتحال ہے وہ بالکل ٹھیک نہیں ہے، اور یہ بھی ممکن ہے کہ جو حکومت جو ہے وہ نئے الیکشن کی طرف چلی جائے، اور ایسی صورتحال میں جو عبوری وزیر اعظم جو نگران وزیر اعظم جو ہے وہ ڈاکٹر حفیظ شیخ ہو سکتے ہیں۔ حفیظ شیخ صاحب پاکستان سے باہر تھے جب سے ان کی وزارت خزانہ گئی تھی، تو اب پتہ چلا کہ مبینہ طور پہ وہ اچانک دبئی سے پاکستان واپس لوٹ آئے ہیں اور کراچی وہ لینڈ کر گئے ہیں۔ ان کا آنا جو ہے وہ اس ساری صورتحال میں بہت زیادہ معنی خیز ہے، اس پہ کوئی جو ہے وہ شبے کی بات نہیں کی جا سکتی کہ ان کا آنا بہت ساری اطراف میں اشارہ کرتا ہے۔ بہرحال آج ایک اتحادی جماعتوں کا اجلاس بلایا تھا شہباز شریف صاحب نے آج رات کو، لیکن وہ بعد میں پتہ چلا کہ کینسل کر دیا گیا۔ اچھا یہاں پہ اب چلتے چلتے ایک اور بات کرتے ہیں آپ کے ساتھ کہ یہ ساری صورتحال تو ہم نے آپ کے سامنے رکھ دی کہ سپریم کورٹ کے فیصلہ کیا آیا ہے، کیا اس کے اثرات ہوں گے، پنجاب میں کیا اثرات ہوں گے، وفاق میں کیا اثرات ہوں گے، عمران خان صاحب کیوں خوش ہیں، کیا کیا وہ دعوے کر رہے ہیں، لیکن کیا پی ٹی آئی اگلے الیکشن میں حصہ لے گی؟ یہ سب سے امپورٹنٹ بات ہے، اور وہ حصہ لے گی یا نہیں لے گا اس کا فیصلہ بھی ہونے والا ہے۔ وہ کیسے ہونے والا ہے کہ جناب آج جو ہے وہ اب دلائل مکمل کر لیے ہیں پاکستان تحریک انصاف کے وکیل نے 8 سال کے بعد فارن فنڈنگ یا ممنوعہ فنڈنگ والا جو کیس الیکشن کمیشن میں، اس میں دلائل مکمل ہو گئے ہیں، تو اب کسی بھی وقت الیکشن کمیشن آف پاکستان کا فیصلہ آ سکتا ہے۔ ہم نہیں کچھ کہہ سکتے کہ وہ فیصلہ کیا ہوگا، لیکن اگر وہ فیصلہ پی ٹی آئی کے خلاف آ گیا تو پھر اگلے الیکشن میں جو پی ٹی آئی کی شرکت ہے یعنی کہ بطور جماعت وہ بھی جو ہے وہ کھٹائی میں پڑ سکتی ہے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔